وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد سندھ میں پرکشش وزارتوں کے حصول کے لیے لابنگ تیز ہو گئی ہے۔ مختلف ایم پی ایز صوبائی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرکشش وزارتوں کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ 3 پرانے وزراء سب سے زیادہ زور وزارت داخلہ کا قلمدان حاصل کرنے پر لگا رہے ہیں۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ کی صوبائی کابینہ میں 2 خواتین کے شامل ہونے کا بھی امکان ہے۔ نثار کھوڑو سینئر صوبائی وزیر بن سکتے ہیں، تاہم پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پر واضح کر دیا ہے کہ کابینہ میں جو بھی افراد شامل ہوں گے ان میں سے کس کو کون سے محکمے کا قلمدان دینا ہے، اس کا فیصلہ وہ خود ہی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سندھ کی صوبائی کابینہ کی تشکیل میں چند دنوں کی جو تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ آصف علی زرداری کے صدارتی انتخابات کی سرگرمی میں زیادہ مصروفیت ہے۔ نئی کابینہ کی تشکیل 7 مارچ کے بعد متوقع ہے۔ دوسری جانب صوبہ سندھ کی کابینہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش وزارتوں کے حصول کے لیے مختلف ایم پی ایز سرگرم ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر وہ ایم پی ایز شامل ہیں جو پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کابینہ میں 10 سے 12 وزیر شامل ہو سکتے ہیں۔ ان ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اسلام آباد میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت بھی کی ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 9 مارچ کو صدارتی انتخابات کے بعد صوبائی کابینہ کی تشکیل عمل میں آ جائے۔ تاہم پیپلز پارٹی کے بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدارتی انتخابات سے قبل 8 مارچ کو بھی صوبائی کابینہ وجود میں آ سکتی ہے۔ 7 مارچ کو سندھ اسمبلی کے طلب کردہ اجلاس میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو اور جام مہتاب ڈہر حلف لیں گے۔ کیونکہ وہ سینیٹر بھی تھے، پہلے انہوں نے پارٹی قیادت کے احکامات کی روشنی میں سینیٹرشپ سے استعفیٰ نہیں دیا تھا، لیکن اب انہوں نے سینیٹرشپ چھوڑ دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کابینہ میں تاخیر کا ایک سبب نثار کھوڑو بھی ہوں، کیونکہ وہ بھی سینئر صوبائی وزیر کی حیثیت سے کابینہ میں شامل ہوں گے۔ سندھ میں یوں تو ہر وزارت مختلف حوالوں سے پرکشش ہی رہی ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ پرکشش جو وزارتیں سمجھی جاتی ہیں ان میں محکمہ ورکس اینڈ سروسز سر فہرست ہے۔ وہ اس لیے کہ صوبائی محکموں کے لیے جو کھربوں روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص ہوتا ہے، ان تعمیراتی منصوبوں پر ماں سوائے محکمہ تعلیم، محکمہ صحت عامہ اور محکمہ آبپاشی کے علاوہ باقی تمام محکموں کے ترقیاتی منصوبوں پر کام محکمہ ورکس اینڈ سروسز کی انتظامیہ کراتی ہے۔ اور جہاں تک ترقیاتی منصوبوں کی بات ہے تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ کسی بھی ترقیاتی کام کے ورک آرڈر سے لے کر اختتام تک کمیشن کا کاروبار ہوتا ہے۔ مذکورہ محکمے کا قلمدان حاصل کرنے کے لیے سابق صوبائی وزیر سہیل انور سیال زیادہ سرگرم ہیں۔ زیادہ پرکشش وزارتوں میں صوبائی محکمہ بلدیات بھی شامل ہے۔ سندھ میں یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز سے لے کر میٹروپولیٹن کارپوریشن تک تمام بلدیاتی اداروں کا کنٹرول مذکورہ محکمے کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، تمام ترقیاتی ادارے بھی مذکورہ محکمے کے زیر انتظام ہیں۔ ناصر حسین شاہ کی کوشش ہے کہ مذکورہ محکمے کا قلمدان ایک بار پھر انہیں ہی مل جائے، جبکہ 2008 سے 2013 تک آغا سراج درانی بھی وزیر بلدیات رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ انہیں ایک بار پھر وزیر بلدیات بننے کا موقع مل جائے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ آغا سراج درانی کے معاملات پارٹی قیادت کے ساتھ اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ وزیر بھی بنتے ہیں یا نہیں، لیکن بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ناصر حسین شاہ بھی زیادہ پر امید نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں محکمہ صحت عامہ اور اینٹی کرپشن کا قلمدان دے دیا جائے۔ محکمہ آبپاشی کا شمار بھی انتہائی پرکشش محکموں میں ہوتا ہے۔ مذکورہ محکمے کا قلمدان ایک بار جام خان شورو کو مل سکتا ہے۔ اس طرح سندھ بورڈ آف ریونیو کا محکمہ اس لیے پرکشش ہے کہ مذکورہ محکمے کے توسط سے سٹامپ ڈیوٹی، رجسٹریشن فیس میں 2-3 اور محصولات کی وصولیابی بھی ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر مذکورہ محکمہ کے پرکشش ہونے کا سبب یہ ہے کہ محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن بھی اسی محکمے کے زیر انتظام آتا ہے۔ محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کا کام تمام سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ وغیرہ کے امور ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی اسی نوعیت کا محکمہ ہے جس کا کام محصولات کی وصولیابی ہے۔ مذکورہ محکمہ مکیش کمار چاولہ کی پہچان رہا ہے۔ اب بھی ان کی دیرینہ خواہش ہے کہ وہ نہ صرف کابینہ میں شامل ہوں بلکہ انہیں مذکورہ محکمے کا قلمدان پھر سے ملے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امتیاز شیخ کو محکمہ توانائی کے ساتھ محکمہ زراعت، شرجیل انعام میمن کو محکمہ اطلاعات اور ٹرانسپورٹ کے قلمدان مل سکتے ہیں۔ تاہم امتیاز شیخ، ناصر حسین شاہ اور شرجیل انعام میمن کی نظر صوبائی وزارت داخلہ کے قلمدان پر بھی ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو سہیل انور سیال سے جب وزارت داخلہ کا قلمدان واپس لیا گیا تھا تو اس کے بعد مذکورہ قلمدان وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہی رہا، اور وزیر اعلیٰ سندھ محکمہ خزانہ، محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کے قلمدان اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ جہاں تک محکمہ افرادی قوت لیبر کی بات ہے
तो इसका शुमार भी पुरकशिश महकमों में होता है। मज़कूरा महकमे का कलंदान एक बार फिर सईद गानी को मिल सकता है, जबकि ज़ियाउल हसन अन-निजार मुमकिन तौर पर सूबाई वज़ीर कानून बन सकते हैं। मोहम्मद बख्श मेहर भी काबीना में शामिल होंगे, जिन्हें महकमा खेल और यूथ अफेयर्स का कलंदान मिल सकता है, जबकि सरदार शाह महकमा तालीम और महकमा सयाहत और सकाफत के वजीर बन सकते हैं। सूबाई काबीना में साबिक डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली रेहाना लगारी के भी शामिल होने के इम्कानात हैं, जिन्हें महकमा इंसानी हुकूक और महकमा तरक्की निस्वा का कलंदान दिया जा सकता है। तंजीला उम्मे हबीब भी काबीना में शामिल हो सकती हैं, जिन्हें महकमा IT का कलंदान मिल सकता है। ज्ञान चंद असरानी भी महकमा अक़लियती उमूर के वजीर बन सकते हैं, जबकि मंजूर वसान, मोहम्मद अली शेख और काजिम शाह वजीर आला के मशीर की हैसियत से सूबाई काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।